بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں رگز نیوز. ہم اپنے ناظرین کو آخری لمحات کی طرف، فائنل ٹچ کی طرف لے جاتے ہوئے میں جاننا چاہوں گا، چونکہ اس وقت ہم مملکت خداداد پاکستان کے اندر ہیں اور یہ مملکت خداداد پاکستان کا ایک معروف رگز نیوز چینل ہے، تو میں ڈاکٹر طاہر صاحب سے یہ التماس کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ موجودہ جو فلسطین کا قضیہ تنازع ہے، اس میں پاکستان کا کیا موقف ہے؟ اچھا جی، اس میں پاکستان جو ہے اگر ہم شروع سے دیکھیں تو 1948 1956 اور 1967 کی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں پاکستان نے اپنے سفارتی اور اخلاقی لحاظ سے بھرپور حمایت کی ہے فلسطین کی. پاکستان کا موقف جو پہلے جنگیں ہوئی ہیں، پاکستان نے بھرپور سفارتی لحاظ پر، سفارتی محاذ پر ان کی مدد کی ہے. جی، پوری ان کی حمایت کی ہے، مدد کی ہے. جبکہ 1973 کی جو جنگ ہے اس میں سفارتی اور اس کے علاوہ سفارتی اور اخلاقی حمایت کے ساتھ ساتھ فوجی جو امداد ہے وہ بھی پاکستان نے کی ہے اس کی فلسطین کی. پاکستان کی فوج نے بنفس نفیس 73 کی جنگ کے اندر شرکت کی ہے. جی بالکل شرکت کی ہے. اور اس میں اس وقت کے جو اسرائیلی وزیر اعظم تھے، اس نے تب یہ کہا تھا کہ مستقبل میں فیوچر میں اگر ہمیں کسی سے خطرہ ہے اسلامی ملک سے تو وہ صرف پاکستان ہے کہ جس سے ہمیں خطرہ ہے. اور اس کے علاوہ آج جس طرح آج کل جو ہے اس دور میں، دور حاضر میں آپ دیکھیں کہ UNO جو اس کے اجلاس میں ہمارا جو موجودہ وزیر خارجہ ہے، جی انہوں نے مسلمانوں کے دلوں کی، پاکستانیوں کی اور پاکستان کی قوم کی وہ پوری ترجمانی بھرپور انداز سے کی ہے اور بھرپور موقف اپنا وہاں پہ پیش کیا ہے کہ مسلمان یا پاکستان جو ہے وہ اصل میں کیا چاہتے ہیں. انہوں نے اسلامی بھی اور اسلامی لحاظ سے بھی اور پاکستان کے بھی جو وہ موقف ہے اس میں پوری وہاں پہ بھرپور آواز بلند کی ہے وہاں پہ UNO کے اجلاس میں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی بیت المقدس برکت والی جگہ ہے، اور مسلمان کہیں بھی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو، مسلمان کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑتے. دنیا میں نظریاتی بنا پر مارز وجود میں آنے والا مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ واضح کیا کہ 73 سے پہلے جتنی بھی فلسطین کی اسرائیل کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، پاکستان کی سفارتی محاذ پر ان کے ساتھ اچھا خاصا تعاون رہا ہے. 73 میں پاکستان سفارتی محاذ کے ساتھ ساتھ فوجی تعاون بھی رہا، اور عصر حاضر میں وزیر خارجہ جو تھے پاکستان، انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے اسلام اور پاکستان دونوں کی نمائندگی کی ہے. میں ڈاکٹر عرفان صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی سیز فائر ہو گیا ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، وہ کیا شرائط ہیں جن کی بنا پر سیز فائر ہوا ہے، اور کیا مستقبل میں آپ اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے، اسلام کے لیے، فلسطینیوں کے حق میں خیر خواہی ثابت ہوگا یا کیا ہوگا؟ اچھا، اس میں جو شرائط ہوئی ہیں اس کا تو ڈاکٹر صاحب ابھی کوئی سامنے منظر عام نہیں آیا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ موقف ہے کہ امریکہ کے پریشر پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، دوسری طرف یہ بھی آ رہا ہے کہ مصر نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. اب جو مصر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب اپنی جو وزارت خارجہ ہے وہ اسرائیل سے بھی ملے گی، وہ پیلسٹائن کے صدر سے بھی ملے گی، لہٰذا جو ایک سیدھا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائے، معاہدہ بھی سامنے نہیں آیا. ٹھیک، انہوں نے کہا جناب ہم غیر مشروط ہم جنگ بندی کر رہے ہیں، یہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا. اب یہ دیکھیے کہ ایک جو کہتا ہے کہ جناب میں انڈیفائیبل، میرے پاس ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن وہی اعلان کر رہا ہے کہ ہم غیر مشروط جنگ بندی کر رہے ہیں. کیوں؟ سوال یہ پوچھنا پڑے گا، کیوں؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ دنیا کی طاقتور ترین آرمی والا بغیر کسی شرائط کے جنگ بندی کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھک چکا ہے، وہ ہار چکا ہے، وہ جیتا نہیں ہے، وہ یہ جنگ ہارا ہے. اب دونوں اطراف کی چیزوں کا جائزہ لیجئے کہ یہاں پر غزہ کے اندر بمباری ہوتی ہے، مکان گر جاتا ہے، عمارت ڈھہ جاتی ہے، تو بچے آتے ہیں، جوان آتے ہیں اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. اور ادھر جو ہے وہ جب حماس جو ہے وہ میزائل فائر کرتا ہے تو وہ سارے اسرائیل کے اندر سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دے رش ٹو دا بنکرز، انہوں نے بنکرز بنائے ہوئے ہیں، وہ بنکرز میں جا کے چھپ جاتے ہیں.
تو اگر ایک طرف سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کو اس جنگ کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. وہ فوائد دیکھ لیجئے کہ یہ جو پیلسٹائن ایشو تھا یہ پس پشت جا چکا تھا. ٹھیک ہے. کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی غلطی نے جو کہ بعد میں ایک بہت بڑی ان کے لیے ایک عذاب ان کے اپنے لیے بن گیا کہ پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر ایک ہی ایشو تھا, پیلسٹائن ایشو. پھر دوسری جگہ یہ ہوا کہ اس فلسطینیوں کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے. انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے کئی دوسرے ممالک نے بھی, چونکہ وہاں پر بہت سارے بچوں کا جانی نقصان ہوا ہے, تو آل اوور دا ورلڈ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے لیے حمایت اور ہمدردی میں اچھا خاصا خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اور فیوچر میں آپ اس کو کس حوالے سے دیکھ رہے ہیں؟ جسٹ اے منٹ. پھر جس طرح ان کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے, اسرائیل کی حمایت میں کمی آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چونکہ ساتھ ساتھ چیزیں ہیں. پھر وہ جو ایک کہا جاتا تھا کہ یہ ناقابل تسخیر ہے, حماس جیسے ایک چھوٹے سے گروپ نے اس مفروضے کو غلط ثابت کیا کہ وہ خود آیا ہے کہ جناب میں جنگ بندی کرتا ہوں. حماس نے انکار کر دیا تھا کہ میں جنگ بندی نہیں کروں گا, آ جاؤ. پھر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن جو ہے, حماس جو ہے, اس کے پاس ہتھیار ہیں یا نہیں ہے, لیکن اسے کہا میں جنگ بندی نہیں کروں گا. اس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. ان کے پاس ساری دنیا کے ڈیفنس سسٹم ہیں. اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ جب حماس کی طرف سے میزائل فائر ہوتے تھے وہ اپنے بنکرز میں چھپ جاتے تھے. اس کا مطلب ہے خالی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمانی قوت بھی ہونی چاہیے جنگ بندی کے لیے, جنگ کے لیے. ایک بہت بڑے صحافی ہیں عربی, عبد الباری اتوان. جی. انہوں نے ایک بڑا پیارا, اپنے پورے آرٹیکل میں مجھے ایک جملہ ان کا بڑا پیارا لگا, میں اس کے ورڈ ٹو ورڈ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بڑی تعداد میں میزائل رکھنا ہم نہیں ہے, اہم ان میزائلوں کی فائر کرنے کی ہمت اور جذبہ ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل جرت ہونی چاہیے. وہ جو آپ نے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو یہ ہمیں اس کے پازیٹیو جو چیزیں نظر آئی. اب فیوچر کیا ہے؟ فیوچر میں اس کو اب دیکھیں, اس کے پاس تو ایک چھوٹے چھوٹے میزائل تھے, اس نے چلا دیے. اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان معاشی بھی ہوا ہے اسرائیل کو. یس, کروڑوں ڈالر کا ایک یہ میزائل چلا رہا ہے. اب ذرا اس تناظر میں بھی دیکھیے. پھر لوگوں کی نفرت اس حوالے سے جتنی آئی ہے, تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ کہہ لیجئے اگر قریب نہیں تو بعید مستقبل میں یہ ان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کرے گا اسرائیل کے لیے. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو اسرائیل سے ریلیٹڈ آسائشات ہیں, جو ان کی معیشت سے, تجارت سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, مسلمان کنٹریز کی طرف سے, انسانیت کی طرف سے ان کا بھی بائیکاٹ نظر آ رہا ہے, جو کہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. میں ڈاکٹر طاہر صاحب کے طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ آج کے اس فلسطین اور اسرائیل تنازع کے تناظر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا جی, اس میں جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی درست ہے کہ ساری عرفان بھائی نے بات کی, آپ نے بھی کہا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ بات بھی درست ہے, لیکن اس میں آپ سے ایک یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں جس طرح ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ جو اپنی یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق تیاری بھی کریں. میں نا فیس بک پہ یہ 2-3 دن پہلے وہ ایک پوسٹ کسی نے شیئر کی ہوئی تھی, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جی. اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم تھا بن گوریان. تو وہ جو ہے نا اپنی کوئی سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے جانے لگا, تو اس کی بیٹی نے اس کو یاد دلایا کہ آج وہ جو گریا, وہ جو دیوار گریا سالانہ دعا ہے, آج تو وہ ہے. تو اس نے آگے سے یہ بات کی, جواب دیا کہ مجھے پتا ہے کہ آج وہ دیوار گریا جو ہے وہ سالانہ دعا ہے, لیکن چونکہ سرکاری یہ جو میٹنگ ہے یہ زیادہ اہم ہے دعا سے. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ دعا بھی مطلب زیادہ ضروری ہے. اس نے کہا اس کی اہمیت کو بھی میں سمجھتا ہوں, میں شام کو اس میں بھی شرکت کر لوں گا, لیکن اگر صرف دعاؤں سے ہی ہونا ہوتا تو مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے اور ہر سال حج پہ اتنے زیادہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں,
اور اگر دعاؤں میں ہوتا تو یہ تب سے ہماری بربادی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو تب سے ہم تباہ و برباد ہو چکے ہوتے، لیکن یہ جو ہے نا ہم سے بہت زیادہ ہر لحاظ سے پیچھے ہیں۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ مسلمان جس جذبہ شہادت یا ذوق شہادت جو ایک خوف اور یعنی کہ بے خوف ہو کے جان کی پرواہ کیے بغیر لڑتے ہیں نا، یہ جو جذبہ مسلمانوں میں ہے غیر مسلموں میں نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان اپنی طاقت کو صحیح طرح اس لحاظ سے بھی استعمال کر لیں، جدید ٹیکنالوجی میں بھی مہارت حاصل کر لیں، اپنی قوت کو بھی اس لحاظ سے اپنا بڑھا لیں، تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، جی جی جی، ان کے پاس میزائل یا وہ جہاز جس طرح بات کی کہ چلانے کے لیے بھی جگر چاہیے، جرت چاہیے، جرت ہونی چاہیے، تلوار تو ہو لیکن وہ بازو ہی نہ ہو، تلوار چلانے والے تو اس تلوار کا فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسلمانوں کو اپنی یہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے اپنا، تاکہ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ یہ غیر مسلم خود ہی خوف کھائیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کے پاس مطلب اتنا زیادہ ہے نہیں، اور ان کو جب مرضی خرید لیں یا جس طرح مرضی ان کے اندر جس طرح انہوں نے بات کی کہ وہ ایجنٹ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، تو وہ پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے حکمرانی کرنی ہے یا مسلمانوں نے بیچاروں نے وہ مظلوم ہی رہنا ہے، تو وہ اصل میں ہم اپنی اصل کو بھول گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت غیرت مند ہیں اور اللہ رب العزت غیرت مند کو پسند کرتا ہے، اور آپ اپنی غیرت کو اپنے سارے انوائرمنٹ کو آپ کے اندر وہ غیرت وہ جرت ہونی چاہیے۔ میں اس شعر پر بات کا اختتام کر رہا ہوں، ایک بار پھر بطحا سے فلسطین میں آ، اے عمر فاروق کوئی ایسا معاملہ ہو جائے ایک بار پھر بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی عصر حاضر کے کرنٹ پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر محمد راشد مجدی آل انصار کو، ڈاکٹر محمد طاہر شاہ، ڈاکٹر محمد عرفان، میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا قیمتی وقت دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں، یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں، گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن یہ مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں، بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں، میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے، ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے، اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں گجرانوالہ کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا کہکھگر، اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان، مزیدار اور لذیذ کھاتے، صنعت کا نہ رکنے والا پہیا، نامور ادبی شخصیات، اور رانا عمر گروپ آف سروسز جو یہاں کے شہریوں کی 80% گراسری کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور معیار کی پہچان ہے، جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مصنوعات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے، اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ رانا عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ رانا عمر گروپ آف سروسز۔
क्या आप जानते हैं गुजरांवाला की पहचान क्या है? गुज़िश्ता सदी की दास्तान सुनाता कहकर अखाड़ों में बबरियां डालते हुए पहलवान, मजेदार और लजीज खाके, सनत का ना रुकने वाला पहिया, नामवर अदबी शख्सियात और राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज जो यहाँ के शहरियों की 80% ग्रॉसरी की जरूरियात पूरी कर रहा है। यही नहीं बल्कि बेकरी की दुनिया में भी ये नाम लज्जत और मयार की पहचान है, जो इंतहाई कम कीमत पर बेकरी की मसनूआत शहरियों को फराहम कर रहा है और शहरियों की जानिब से भी भरपूर एतमाद का इजहार किया जाता है, क्योंकि राना उमर बेकर्स की खसूसियत है कि मयार पर कोई समझौता नहीं। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज। ज़ॉम्बी चू बहुत ही खतरनाक लेकिन बहुत ही मजेदार 7 फ्लेवर्स के साथ जोजो के ज़ॉम्बी चू। जोजो डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ ट्रीट्स। कुरकुरे अब 10 और 20 रुपए में। याद रहेगा ना, 10 और 20। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।